جی کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کے سلیبس میں سب سے پہلے آپ کی اسکرین پہ یہ پاکستان افیئرس کا سلیبس ہے. یہ ایف پی ایس سی کا سلیبس ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا یہی سلیبس ہم نے کور کرنا ہے. اب پاکستان افیئرس کے سلیبس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ 100 مارکس کا انہوں نے سلیبس بس ٹاپکس کو لسٹ کر دیا ہے. کرنٹ افیئرس کی طرح اس سلیبس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا، پارٹس میں ارینج نہیں کیا گیا. تو یہ مسئلہ جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتا ہے اور وہ اسے حل نہیں کر پاتے، صحیح طریقے سے کور نہیں کر پاتے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کا نظریہ. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہسٹوریکل ایسپیکٹ کیا ہیں، کس طرح اس خطے کے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ ہمیں اپنا الگ ملک چاہیے. اب آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ نے پورا ایولیوشن دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح مسلم سوسائٹی ایوالو ہوئی سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، ڈاؤن فال اس کا کیوں ہوا، کون سی مومنٹس چل رہی تھی، ریفارمرز کون سے تھے جیسے شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید. یہ ریفارمرز جو ہیں یہ کون سے ٹائم پیریڈ میں تھے اور ان کے وقت میں کون سی مشکلات مسلمان فیس کر رہے تھے اور آخر کار انہوں نے کیا ریفارم کیا. یہ ساری باتیں. اور اس کے علاوہ جو باقی موومنٹس تھی جیسے علی گڑھ، دیوبند، ندوہ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جیسے سندھ مدرسہ اور اسلامیہ کالج پشاور، ان سب کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ ایک اچھی گرپ ہو جاتی ہے. اور آخر میں جو اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس ہیں علامہ اقبال کی، قائد اعظم کی، ان کو استعمال کر کے آئیڈیالوجی کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. تو کسی بھی اینگل سے ایک کمپریہنسو طریقے سے اگر آپ کی تیاری ہوگی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی تو پھر اس کو حل کر پائیں گے. اور اسے ہسٹری کا پورشن سمجھ کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس اسکپ کر دیتے ہیں اور ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ صرف دیکھ لیتے ہیں. پھر آئیڈیالوجی پہ اگر کسی اینگل پہ یا مسلم نیشنلزم پہ سوال آ جاتا ہے تو وہ حل نہیں ہو پاتا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آئیڈیالوجی کا سوال آپ کا اس طرح سے کمپریہنسو تیار ہو جائے کہ کسی بھی اینگل میں اگر وہ سوال پوچھتا ہے، ٹو نیشن تھیوری پہ سوال پوچھے، آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ سوال پوچھے، مسلم نیشنلزم پہ سوال پوچھے، تو وہ ہر اینگل سے آپ کا سوال حل ہو جائے. جی سیکنڈ جو ہمارا پاکستان افیئرس میں ٹاپک ہے دیٹ از لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان. اس میں آپ نے پاکستان کی جیسے سوشولوجی میں انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے سوسائٹی کی، وہ ہونی ہوتی ہے. جغرافی پہ ہمارا لیکچر ہوگا، نیچرل ریسورسز کی مینجمنٹ پہ ہمارا لیکچر ہوگا، انڈسٹری، ایگریکلچر، یہ جو اسپیکٹ ہیں، یہ سیکٹرز، یہ اکانومی کے لیکچر کے ساتھ ہم کریں گے کیونکہ اکانومی کا سیکٹر ہے انڈسٹری، اکانومی کا سیکٹر ہے ایگریکلچر، اور اس کے ساتھ ایک بڑا لیکچر جو ہمارا ہوگا اس میں یہ چیزیں کور ہوں گی. دیکھیں اسکیٹرڈ ہیں، ان کو ارینج کر کے ہم نے کور کرنا ہے. ہمارے جو ہیں سوشل پرابلمس کیا ہیں ان کو بھی اسی میں ہم الگ الگ دیکھتے رہیں گے. تھرڈ جو ہمارا یہاں پہ ٹاپک ہے دیٹ از پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل ڈائنامکس. اب دیکھیں یہ اتنا براڈ ٹاپک ہے، یہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے اگر اس کو سیکوینس وائز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھ نہیں آتا. اس ریجن میں جہاں پہ پاکستان موجود ہے اس میں جو چینجنگز آ رہی ہیں، وہ کوئی ایس سی او کوئی آرگنائزیشن ہے، سارک ہے، کنٹریز ہیں، چائنا ہے، انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہے، امریکہ کا اس میں انٹرسٹ ہے، افغانستان میں کیا ڈائنامکس چل رہا ہے. تو سارے جب ہم ایریاز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس چینجنگ ریجنل ڈائنامکس میں پاکستان کا رول کیا ہے، کہاں پہ پاکستان کے انٹرسٹ میٹ ہو رہے ہیں، کہاں پہ پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ ہم تبھی سمجھ پاتے ہیں جب ہم پاکستان کے ریلیشنز دیکھ لیتے ہیں کنٹریز کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ. اس کے علاوہ جی یہ ٹاپک ہمارا 4 نمبر پہ نیوکلیر پروگرام ہمارا پاکستان کا، اس کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کنسرنز، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو کیا کنسرنز ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ نیوکلیر پاکستان کس طرح سے بنا اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو کیا کنسرن ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، ہماری ڈاکٹرائن کیا ہے. اور یہ جو نیوکلیر پروگرام والا ٹاپک ہے یہ ہم نیوکلیر پالیٹکس ان ساؤتھ ایشیا جو کرنٹ افیئرس کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ملا کے اس کو کور کریں گے. اس کے علاوہ جی ریجنل ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ، سارک، ای سی او، ایس سی او، ان میں پاکستان کا کیا رول ہے، یہ آرگنائزیشنز کیوں بنی تھی، ان کے اچیومنٹ کیا ہیں، فیلیورز کیا ہیں، اور تھوڑی سی ان کے اوپر انالیسز. دین جی یہ ٹاپک آ جاتا ہے ہمارا 6 نمبر پہ سول ملٹری ریلیشن. دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے.
ایک ادارے کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کا ریلیشن پڑھا جا رہا ہے. اس کو اگر آپ ادر وے اراؤنڈ دیکھیں کہ سول ملٹری کی جگہ ایک ادارہ ہے نا ملٹری کی جگہ آپ لکھیں وابڈا پولیس, تو کس طرح سے عجیب لگتا ہے. سول پولیس ریلیشن, سول وابڈا ریلیشن, تو یہ ایسا ٹاپک ڈیولپ کیوں ہوا, کیا نوبت آئی, اور پاکستان میں یہ سول ملٹری ڈائنامکس ایگزسٹ کیوں کرتی ہیں, اور کرنٹ جو ہے کیا ڈائنامکس ہیں, کرنٹ پوزیشن کیا ہے, یہ سیم پیج پہ ہونے والی جو بات آتی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. اچھا, اگر ایکویشن میں سول ملٹری ریلیشن کے ایکویشن میں کوئی امبیلنس ہے تو وہ کیوں ہے, یہ ادارہ اتنا زیادہ پاورفل کیوں ہوا, ہسٹوریکل پرسپیکٹو, کرنٹ پرسپیکٹو, اور اس کے اوپر انالیسز. کسی بھی ڈائنامک میں یہ سوال آ سکتا ہے. کرنٹ آپ سچویشن دیکھیں تو ملٹری کے فیور میں بلز پاس ہو رہے ہیں, تو یہ ایک ادارے کے پاورفل ہونے کے ثبوت کے طور پہ آپ ان سارے انسٹنسز کو, مثالوں کو استعمال کر پائیں گے. دین جی ہمارا نیکسٹ 7th ٹاپک ہے اکانومک چیلنجز ان پاکستان. اب اکانومک چیلنجز میں ہم اسٹرکچرل اکانومک چیلنجز دیکھیں گے, جنرل جو چیلنجز ہیں, اور سیکٹر جو اکانومی کے ہیں جیسے ایگریکلچر کا, انڈسٹری کا سیکٹر, اور جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے چیلنجز کیا ہیں اور وہ اکانومی کو کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں, اور جنرک سولوشنز کیا سجیسٹ کیے جاتے ہیں آتھرز کی طرف سے, اس کو دیکھیں گے. اور کرنٹ جو ہماری بجٹ ہے جو آپ کو ایگزام میں جس کو کوٹ کر سکتے ہیں اکانومک سروے ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. دین جی 8 نمبر پہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس, اس میں رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز. اب اس میں دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ آج جو ہماری جو کلاس ہوتی ہے ڈسکشن کرنے کے بعد سلیبس کی, اس میں ایکٹرز آپ کو سمجھائے جاتے ہیں کہ ایکٹرز کون ہیں, اسٹیٹ ایکٹرز کون ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹر کون ہیں, سپرا اسٹیٹ ایکٹر کون ہے. جب آپ کو اس ٹرم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ کلیئر ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ سیکورٹی تھریٹس کیا ہوتے ہیں, پھر ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس کیا ہوتے ہیں, اور نان ٹریڈیشنل سیکورٹی کون سے ہیں, اور ان نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس کو کس طرح سے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز, اس کا کیا رول ہے اس میں, یہ سارا ڈائنامک اس ٹاپک کا ہم سمجھیں گے. اس کے بعد جی پاکستان کا رول ان ریجن. اب دیکھیں پاکستان کا رول ان ریجن, اور یہ نمبر 3 جو ٹاپک تھا ہمارا جو ریجنل اپریٹس ہے اور ہماری ان جو آرگنائزیشنز کے ساتھ ریلیشن, یہ ایک ہی طرح کے ٹاپک ہیں, ان کو ہم ایک ساتھ کور کر لیتے ہیں. اس کے بعد جی یہ پاکستان افیئرس میں ٹاپک یہاں پہ انپٹ کیا گیا ہے فلسطین ایشو. ویسے تو یہ گلوبل ایشو ہے, یہ ہم کرنٹ افیئرس میں کرتے ہیں. اس کے بعد جی چینجنگ سیکورٹی ڈائنامکس فار پاکستان, چیلنجز ٹو نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. پاکستان کی جو نیشنل سیفٹی ہے اس کے لیے جو اس ریجن میں سیکورٹی سچویشن چینج ہو رہی ہے, کیا چیلنجز ہیں, یہ بھی ہم جو سیکورٹی ڈائنامکس میں جو بھی ٹاپک آتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ملا کے کریں گے. دین جی پولیٹیکل ایولیوشن سنس 1971, کس طرح سے ڈیموکریٹک ایولیوشن ہوا ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ پاکستان یو ایس اے کا ریلیشن اور وار آن ٹیرر, 9/11 کے بعد پاکستان کی کیا فورن پالیسی رہی, پاکستان کو کیا نقصان ہوا, اور کرنٹ جو ہے ڈائنامکس کیا ہے. یو ایس اے کی فورن پالیسی کو ہم دیکھیں گے, اور اس فورن پالیسی میں پاکستان کہاں پہ لائے کرتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا وے فارورڈ ہے. دین جی نیکسٹ ہمارا پاکستان افیئرس میں جو ٹاپک ہے دیٹ از ایولیوشن آف ڈیموکریٹک سسٹم ان پاکستان. اب یہ جو ٹاپک ہے ایولیوشن آف ڈیموکریٹک سسٹم, اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پولیٹیکل ایولیوشن سنس 1971, یہ ایک ساتھ کرنے والے ٹاپک ہیں. اس کے بعد ایتھنک ایشوز اینڈ نیشنل انٹیگریشن. نیشنل انٹیگریشن یا نیشنل یونٹی جسے کہتے ہیں, اس میں جو ایتھنک ایشوز ہیں ان کا کیا جو ہے کردار ہے, کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں نیشنل یونٹی کو ایتھنک ایشوز, کون سے ایشوز ہیں, یہ ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں ڈیٹیل میں. دین جی ہائیڈرو پالیٹکس, جو ساؤتھ ایشیا میں ہائیڈرو پالیٹکس ہے جو ہمارے اس ریجن میں ہے, اس کو ہم یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. واٹر کے اوپر جو پالیٹکس ہے, واٹر کی یوٹیلائزیشن پہ جو پالیٹکس ہے, ڈومیسٹک لیول پہ پروونسز کے بیچ میں, ریجنل لیول پہ پاکستان افغانستان, پاکستان انڈیا, یہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہائیڈرو پالیٹکس والے اس ٹاپک میں ہم واٹر کرائسس کو بھی کور کر لیتے ہیں. ادر دین دس جی پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ, کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں, ان کو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے. پاکستان کی سورینٹی کو, خود مختاری کو جو چیلنجز ہیں ان کو نیکسٹ ٹاپک میں کور کیا جاتا ہے, چیلنجز ٹو سورینٹی آف پاکستان. اس کے علاوہ پاکستان کے انرجی کے پرابلم اور ان کے امپیکٹ کیا پڑتے ہیں, پاکستان کے ریلیشنز وتھ نیبرس, جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ہمارے انڈیا کے علاوہ, یہاں پہ ایک ٹاپک میں کور کیا جائے گا کہ چائنا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ,
یہ جو پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ ریلیشن ہم پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہاں پہ ہمارے انٹرسٹ میٹ ہوتے ہیں, کہاں پہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں, اور جہاں پہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بیلنس کس طرح سے کیا جائے ریلیشن کو. اس کے علاوہ جی نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز 1947 سے اب تک, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بڑے ایک طرح سے انٹرسٹنگ ہیں, کانفلکٹ سچویشنز آ جاتی ہیں, تو اس کو پورا ڈیٹیل میں سمجھا جائے گا 1947 سے پریزنٹ تک. دین جی کشمیر ایشو انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں ایک ڈائیورجنٹ پوائنٹ ہے دیٹ از کشمیر ایشو. اس کو ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے, پوسٹ 370 جو آرٹیکل ریووک کیا ہے انڈیا نے, اس کے بعد کیا فیوچر ہے کشمیر کا, پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے, پاکستان کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ وار ان افغانستان سنس 1979, افغانستان میں جو جنگ چل رہی ہے, سوویت کا افغانستان میں انویژن, اور افغانستان میں جو کرنٹ پروسیس چل رہے ہیں پولیٹیکل, ان میں پاکستان کا کیا رول ہے. یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشنز کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. جب ہم پاکستان افغانستان ریلیشن پڑھتے ہیں, پھر پاکستان یو ایس ریلیشن پڑھتے ہیں, پھر یہ ٹاپک صحیح آپ کو سمجھ آئے گا. اس کے بعد یہ پراکسی وارز, ایکسٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کا جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن جو ہے خراب کرنے میں کیا رول ہے. نیکسٹ ٹاپک پاکستان افیئرس میں دیٹ از اکانومک کنڈیشن آف پاکستان. اب اکانومی دیکھیں الگ سے, ہم نے پہلے بھی ٹاپک دیکھا, یہ یہاں پہ ٹاپک ہے 5, 6, 7 نمبر پہ, اکانومک چیلنجز ان پاکستان. اب اس اکانومک چیلنجز کو ہم ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں کہ ہمارے اکانومک چیلنجز کیا ہیں, اکانومک کنڈیشن کیا ہے پاکستان کی. جو ریسنٹ سروے ہے آپ کے ایگزام سے پہلے, اکانومک سروے, اس کو دیکھ لیتے ہیں, بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, اور میجر جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے, انڈسٹریل سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, سروسز کا سیکٹر ہے, ان میں کیا چیلنجز ہیں, ان کو ریفارم کس طرح سے کیا جائے, ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے, اور اکانومک سروے کے مطابق ان کا انپٹ کیا رہا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. دین جی جو ریسنٹ کنسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل ڈیبیٹس پاکستان میں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی امینڈمنٹ آئی ہے, کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن, کوئی قانون سازی کی گئی ہے, امپورٹنٹ جو لیگل کیسز رہے ہیں پاسٹ میں, جوڈیشری کا یا ہائر کورٹس کا کیا رول رہا ہے, اس میں ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. اور اس کے علاوہ جی دا پریویلنگ جو سوشل پرابلمس ہیں پاکستان میں وہ کون سے ہیں, ایسے پرابلمس جو سوسائٹی ایٹ لارج مل کے چاہے تو سولو کر سکتی ہے, وہ کون سے پرابلمس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان کو ڈیل کرنے کی کیا اسٹریٹجی ہے, جیسے پاورٹی کا پرابلم, ایجوکیشن کا, ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کا. اور ہیلتھ والا جو پرابلم ہے یہ کووڈ کے بعد اور زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اوکے جی, یہ جی پاکستان افیئرس کا سلیبس تھا. یہ سلیبس ایف پی ایس سی کا ریکمنڈیڈ سلیبس ہے, اور اسی کے مطابق ہم نے کورس کور کرنا ہے, اور انٹرسٹنگ ہے بہت. جب آپ ٹاپک کی ڈائنامکس کو سمجھ لیتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فریم ورک کیا ہے ٹاپک کا, پھر آپ کو یہ سلیبس کنفیوز نہیں کرتا اور زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے. نیوز پیپر آپ کے لیے فلٹر ہو جاتی ہے. آپ کا جو اپلیکیشنز میں جس طرح سے کیمرہ کے فلٹر ہوتے ہیں نا, جب آپ کے دماغ میں یہ سارے ٹاپکس اور اس کے اینگل جب ایڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ جب نیوز پیپر کو دیکھیں گے تو پوری نیوز پیپر میں ایک آدھا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایویڈنٹ ویوڈ نظر آئے گا, کلیئر نظر آئے گا کہ ہاں یہ ریلیونٹ ہے. تو اس طرح سے جب ہم اس کو کور کریں گے تو آپ کا آگے کا بھی, اخبار کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جی نیکسٹ ہم نے پاکستان افیئرس کا سلیبس دیکھ لیا ایف پی ایس سی کا. یہ ہے جی کرنٹ افیئرس کا سلیبس ایف پی ایس سی کی طرف سے سی ایس ایس کے ایسپرنٹس کے لیے. آج کل پی ایم ایس سندھ میں بھی یہی سلیبس ہے کرنٹ افیئرس کا, پاکستان افیئرس کا. بہرحال اب دیکھیں کرنٹ افیئرس کے سلیبس میں اچھی بات یہ ہے کہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کو مارکس کے حساب سے. پہلا پورشن 20 مارکس کا, اس کے بعد کا پورشن 40 مارکس کا, اور اس کے بعد کا پورشن 1 سیکنڈ جی. تو یہ 3 پورشنز میں کرنٹ افیئرس کا سلیبس ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مارکس کے حساب سے. پہلا پورشن پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرس 20 مارکس کا, جس میں ہم پولیٹیکل افیئرس دیکھیں گے, اکانومک افیئرس دیکھیں گے, اور سوشل افیئرس جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں, اکانومک ایشوز اینڈ پولیٹیکل ایشوز. یہ دیکھیں آپ نے پاکستان افیئرس کا سلیبس دیکھا تو یہی چیزیں وہاں پہ اسکیٹرڈ تھیں, یہاں پہ انہوں نے الگ سے لکھ دی ہیں. تو جب ہم ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ کور ہو جاتے ہیں ٹاپکس. اور اس کے علاوہ جی ہمارا 40 مارکس کا جو سلیبس ہے کرنٹ افیئرس میں دیٹ از پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرس, یا اسے ہم فارن پالیسی کہتے ہیں پاکستان کی.
فارن پالیسی یعنی کسی اور کنٹری کے ساتھ, کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن کسی آبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے. اب فارن پالیسی میں یا ایکسٹرنل افیئرس میں ہم نے ریلیشنز پاکستان کے پڑھنے ہیں نیبرز کے ساتھ, انڈیا, چائنا, افغانستان, رشیا ہمارا ویسے نیبر تو نہیں ہے, اس سلیبس میں یہاں پہ دیا ہوا ہے, تو ان کے ساتھ ریلیشنز, پاکستان کے ریلیشن مسلم ورلڈ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, انڈونیشیا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, پاکستان کے ریلیشنز یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ, پاکستان کے ریلیشنز ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یو این, سارک, ای سی او, او آئی سی, ڈبلیو ٹی او اینڈ جی سی سی. تو یہ دیکھیں تقریباً یہاں تک یہ چیزیں سیم وہی پاکستان افیئرس میں جو پوچھی گئی ہیں, تو ایک ساتھ اگر وہاں سے کور ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی انڈائریکٹلی کور ہو جاتی ہیں. یہ والا جو پورشن ہے تقریباً ہم وہاں سے بھی کرتے ہوئے چیزیں جو ملا کے جب کرتے ہیں تو ایک ساتھ کور ہو جاتی ہیں. تو یہ پاکستان کی جو فارن پالیسی جب ہم دیکھیں گے, ایکسٹرنل افیئرس, یہ سارے ٹاپکس کور ہوں گے. دین جی جو تیسرا حصہ ہے کرنٹ افیئرس کا, دیٹ از گلوبل ایشوز. اور گلوبل ایشوز میں سب سے پہلا ٹاپک ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی یا انٹرنیشنل سیفٹی. کون سے ایریاز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی تھریٹ مانے جاتے ہیں, جیسے آج کل ہم نے 2019-2018 میں دیکھا ایک پینڈیمک اسٹارٹ ہوا کووڈ-19, تو یہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو میں آتا ہے. تو آپ کو جب سلیبس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ہر نیوز رپورٹ آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو نیوز رپورٹ آ رہی ہے وہ کہاں پہ فٹ کرنی ہے. سو یہ جو کووڈ والی خبر ہے یا اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو وہ انٹرنیشنل سیکیورٹی میں آئے گا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی, کس طرح سے اکانومی پولیٹکس کو ڈرائیو کرتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, اداروں کا کیا رول ہے, ورلڈ جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, ورلڈ بینک ہے, ان کا کیا رول ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں. ہیومن رائٹس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کا جو ٹاپک ہے یہ کور کیا جاتا ہے. اور یہ جو انوائرمنٹ کا ٹاپک ہے یہ اسٹیٹک سا ٹاپک ہے, یہ جی آپ کے لیے چھوڑا جاتا ہے کہ آپ اسائنمنٹ میں اسے تیار کریں, کیونکہ انوائرمنٹ کے اوپر, گلوبل وارمنگ کے اوپر وہی مٹیریل ہے, کوئی کانسیپٹ اس طرح کا آپ نے جو ہے ڈیولپ نہیں کرنا, تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ بھی دیا جائے گا. اس کے علاوہ جی پاپولیشن ورلڈ لیول پہ اس کی کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں, ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم, وار آن ٹیرر, اور پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہماری کیا اسٹریٹجیز رہی ہیں, دنیا کی کیا اسٹریٹجیز رہی ہیں, ٹیررزم کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, ٹرانس نیشنل ٹیررزم کیا ہوتا ہے, اور کون سی آرگنائزیشنز کو ہم ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں, اور پولیٹکس اراؤنڈ ٹیررزم, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. گلوبل انرجی پولیٹکس دیکھیں گے, دنیا بھر میں جو کنٹریز ہیں, مختلف کنٹریز کا جو ریلیشن ہے وہ انرجی کے اراؤنڈ جب ریوالو کرتا ہے تو ان کی پولیٹکس کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے, انرجی کو سیکیور کرنے کے لیے پولیٹیکلی کنٹریز کیا کر رہے ہیں, اور اس پورے ٹاپک کی ڈائنامکس ہم میپ پہ سمجھیں گے گلوبل انرجی پولیٹکس کی. دین جی نیوکلیئر پرولیفریشن اینڈ اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر سیکیورٹی, یہ ہم پاکستان افیئرس میں جو ٹاپک تھا نیوکلیئر پروگرام, یہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن کا ٹاپک ہے, اور اس کے آگے جی نیوکلیئر پولیٹکس ان ساؤتھ ایشیا اور نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان, یہ ایک ہی ساتھ ہم کریں گے تینوں ٹاپکس کی. نیوکلیئر پرولیفریشن کیا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, ہارزونٹل پرولیفریشن کیا ہے, ورٹیکل کیا ہے, اور نیوکلیئر سیکیورٹی کیا مطلب ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر پولیٹکس سے کیا مراد ہے, اور کرنٹ ڈائنامکس اس کے کیا ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. دین جی انٹرنیشنل ٹریڈ دوحہ ڈیولپمنٹ راؤنڈ اینڈ بالی پیکیج, یہ آپ نے اسٹیٹک سے ٹاپک ہیں, ان کی لنک پرووائڈ کر دی جائے گی. یہ آپ نے جو ہے دوحہ ڈیولپمنٹ راؤنڈ کے اوپر مٹیریل ہوگا ریڈنگ کے لیے, اور یہاں پہ جو ہے ایک جو ٹاپک تھا ہمارا نیچے گلوبل وارمنگ کے اوپر, یہ ریڈنگ مٹیریل ان دو ٹاپکس پہ ہوگا. دین جی اس کے بعد کوپریشن اینڈ کمپٹیشن ان عربین سی, انڈیا اینڈ پیسیفک اوشن. اب یہ جو ہیں ٹاپکس یہ ہم ریلیشنز پڑھتے ہوئے کور کرتے جائیں گے, کس طرح سے کون سے ریجن میں, ایشیا پیسیفک میں کیا پالیٹکس چل رہی ہے, ساؤتھ چائنا سی میں کیا چل رہا ہے, اور وہاں پہ کون سے کنٹریز کانفلکٹ میں ہیں, کون سے کوپریشن میں ہیں, اور ان کا جو ہے باقی کنٹریز کے اس کوپریشن اینڈ کانفلکٹ کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. یہاں پہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, تو آج کل یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے, اس کو پڑھیں گے, کیا گولز ہیں, کرنٹ پاکستان کا اسٹیٹس کیا ہے, یو این نے سیٹ کیے ہیں, ان کے پیچھے جو بیہائنڈ دا سین کانسیپٹ ہے اس کو دیکھیں گے. گلوبلائزیشن کے اوپر بات کریں گے, بریگزٹ کے بعد والی گلوبلائزیشن, کووڈ-19 کا گلوبلائزیشن پہ کیا اثر ہے, یہ سارے ڈائنامکس سمجھیں گے. گلوبلائزیشن کے میرٹس ڈی میرٹس کو دیکھا جائے گا.
مڈل ایسٹ میں کون سے کانفلکٹ چل رہے ہیں، سیریا میں کیا کانفلکٹ ہے، فلسطین میں کیا کانفلکٹ ہے، لبنان میں کیا کانفلکٹ ہے، لیبیا میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، یمن کا کیا ایشو ہے، سعودی عربیہ اور ایران کا کیا ایشو ہے. یہ سارے جو ہے ڈائنامکس ہم اس میں سمجھیں گے مڈل ایسٹ میں. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو عرب اسپرنگ آیا وہ کیوں آیا، اور اس کا پورے مڈل ایسٹ کے کرنٹ جو اسٹرکچر ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. کشمیر کا دیکھیں یہاں پہ ایشو آ جاتا ہے، یہ ہم پاکستان افیئرس میں بھی ٹاپک تھا، کشمیر اور فلسطین کا یہاں پہ بھی ہے. تو یہ جو ٹاپک ہیں یہ گلوبل ایشوز میں آ جاتے ہیں. کشمیر ایشو جو ہے، کرنٹ ڈائنامکس کشمیر ایشوز کی کیا ہیں، کس طرح سے یہ ایشو ایوالو ہوا. آج کی ڈیٹ میں یہ ایشو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یہ ایشو یو این کے چارٹرز کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے، یہ ایشو ایک انسیٹلڈ ڈسپیوٹ ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں. یہ اتنی ساری ڈائنامک اس کی کس طرح سے ایوالو ہوئی، اور کرنٹ جو ہے اس سچویشن پہ جہاں پہ یہ جب پہنچا ہے یہ ایشو، تو یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے جو ہمیں مختلف ایکسپرٹس بتاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. یہ جی پورا تھا آپ کا کرنٹ افیئرس کا سلیبس ایف پی ایس سی کے مطابق. اب یہاں پہ دیکھیں اگر کمپیریزن کیا جائے، یہ ایک سائڈ پہ میں نے سلیبس رکھا ہے پاکستان افیئرس کا، اور دوسرے سائڈ پہ یہ کرنٹ افیئرس کا سلیبس رکھا ہے. تو پاکستان افیئرس میں یہ ہسٹری کا پورشن ہے. اس کے بعد جب ہم پاکستان افیئرس میں نیوکلیئر والی بات کرتے ہیں تو ہمیں نیوکلیئر یہاں پہ بھی ملتا ہے. سو پاکستان افیئرس میں ہم ریجنل جو آرگنائزیشنس ہیں ان کی بات کرتے ہیں. تو کرنٹ افیئرس میں اگر آپ آ جائیں تو یہ آپ کو یہاں پہ بھی یہ ملے گا سیم ٹاپک. پاکستان کرنٹ افیئرس میں ہم نیبرز کے ساتھ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی یہ ٹاپک ملتا ہے. تو تقریباً ٹاپکس کی اوور لیپنگ ہے. کرنٹ یہ کشمیر ایشو یا آپ فلسطین کا ایشو دیکھ لیں، تو یہ آپ واٹر کے اوپر پالیٹکس دیکھ لیں، تو اوور لیپ ہوتے ہیں دونوں سلیبس. ساتھ کیے جائیں تو بڑی آسانی رہتی ہے ایک ساتھ انہیں کور کرنے میں. اب